کسی پر کوئی کفارہ آ گیا تو سب سے پہلے غلام آزاد کرو، نہیں یہ تو پھر دوسرے ہیں. روزہ کوئی ترک کر بیٹھا 60 روزے فرض ہو تو 2 مہینے کے غلام آزاد کر دو، بس نہیں ہے غلام تو پھر 60 روزے رکھو، 2 مہینے کے روزے رکھو. تو ایسی قسم توڑ لی تو غلام آزاد کر دو، ورنہ تو پھر 3 روزے رکھو. یعنی غلام آزاد کرنا جو تھا نا سب سے بڑی عبادت سمجھا جاتا تھا. اس لیے صحابہ کے پاس بھی مال غنیمت کی دولت آئی بے پناہ، اس میں سب سے زیادہ غلام آزاد کیے کہ جو غلام قیدی بن کے آ گئے تو وہ غلام تقسیم ہو گئے، تو اب اتنے غلام رکھنے کی اسے ضرورت نہیں تھی، تو وہ پھر بیچ دیتے آگے. تو باقاعدہ منڈی ہوتی، اس میں لے گا سب غلاموں کی منڈی ہے، بس غلام بکنے ہیں وہاں. تو صحابی چلے جاتے، ہاں بھی کتنی قیمت ہے اس کی، یہ اتنی لے جا بھائی تو آزاد، ہاں بھائی اس کی کتنی قیمت یہ لے جا بھائی تو آزاد. یہ تو ایک ایک دن میں 100 غلام بھی آزاد کیے. ہاں کئی لاکھ گیا، کیونکہ مالک غنیمت آتا بھی اسی طرح تھا. خزانے تھے اس کے اپنا رومیوں کے اور کسرا کے خزانے تھے بے پناہ جمع کی، جیسے آج ہمارے خزانے جمع کر رہے ہیں. اب لوٹی ہوئی دولت آ جائے تو کہ پاکستان کا بچہ لاکھ پتی نہیں ہو جائے گا. تو وہ صحابہ خزانہ جمع نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ زرداری گیلانی نہیں تھے کہ خزانے جمع کرنے لگ جائے. وہ تو لٹانے والے تھے، خزانہ آ رہا ہے لٹا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. تو یہ ہے گردنیں آزاد کرانا، کہ قرض دار کا قرض ادا کر دینا اور اسے آزاد کر دینا. تو جرمانے میں کسی وجہ سے وہ قید ہو گیا، قید سے اس کو چھڑا دینا. کو مجرم نہیں، مجرم کو تو بھگتنے دو، لیکن اکثر بیچارے بے گناہ ہی ہوتے ہیں. مجرم تھوڑے ہوتے ہیں، بے گناہ زیادہ ہوتے ہیں جیل میں، حقیقت یہ ہے. ان کو چھڑواؤ کہ جن پر جرمانہ ہے کتنے پیسے ان کے ادا کر دیے جائیں تو حکومت انہیں چھوڑ دے گی، تو پیسے ادا کر دو، رہا کرا دو انہیں. یہ گردنیں چھڑانا ہے. تو گردنیں چھڑانے میں، آزاد کرانے میں خرچ کرتے ہیں. وہ اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ نماز ہی کی طرح ضروری ہے. جیسے بے نماز ہے رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، ایسے زکوٰۃ نہ دینے والا رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. پیسہ جمع ہوتا رہے گا، دولت آتی رہے گی. جو دولت خربوں کے حساب سے جمع کر گئے اور وہ مر گئے تو یہ دولت رحمت تھی، وہ تو عذاب ہے. اس لیے وہ پھر رحمت بن جاتی ہے. وہ دولت زکوٰۃ دینے کے بعد مال رحمت بن جاتا ہے. جتنی زکوٰۃ دے گا اس سے 10 گنا آ جائے گا واپس. تو نماز جو قائم کی اور زکوٰۃ دی. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے اپنے عہد کو جب عہد کر لے، ایک عہد ہو گیا اس کو نہیں توڑتے، بس عہد ہو گیا ایک دفعہ، کتنا ہی نقصان ہو جائے عہد نہیں توڑتے. ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پر ایک چیز بیچ دی اور اس سے کچھ رقم بھی لے لی، بیانہ بھی لے لیا، دوسرے نے آگے کہا کہ بھئی یہ چیز میں خریدنا چاہتا ہوں، میں بیچ دی، میں نے کتنے میں، اتنے میں. تو اس نے کہا میں اس سے دگنے دے دیتا ہوں، قیمت چڑھ گئی ہے. پھر اچھا اس سے کہا بھئی میں نے، میرا سودا نہیں بنتا، اپنی قیمت واپس لے دے. حالانکہ قیمت نہیں واپس دے سکتا تو، کیونکہ سودا تو ہو چکا، بنتا کیسے نہیں؟ کوئی سودا درمیان میں تو نہیں ہے. طے ہو کے کچھ رقم تو نے وصول بھی کر لیا، بیان نہیں دے دیا اس نے، اب تو چیز اس کی ہو گئی. اس کے ذمے تیرا قرض ہے، وہ قرض اپنا وصول کر، یہ چیز اس کی ہے. عہد نہیں توڑ سکتا تو، کیونکہ چیز اس کی ہو گئی. تو اس لیے وہ اگر راضی ہو کہ کہہ دے اچھا بھائی ٹھیک ہے بھائی میں اپنی رقم واپس لیتا ہوں تو الگ بات ہے. تو اس کی پھر منت کر کہ بھائی تو یہ مجھے واپس دے دے میری چیز، میں غلطی کر بیٹھا، مجھے پڑتا نہیں کھاتی، مہنگی پڑتی ہے، تو اپنی رقم واپس لے لے. اگر وہ راضی ہو جائے ٹھیک، ورنہ چیز اس کی ہے. وہ نہیں راضی ہوتا تو چیز دینی پڑے گی اس کو، کیونکہ عہد ہو چکا، عہد کے ساتھ ملکیت اس کی ہو گئی. ہاں جی، جب زبان ہو گئی کہ بھئی یہ چیز کتنی ہے، بھائی اس نے کہا جی 1 لاکھ کی ہے، چل ٹھیک ہے بھائی مجھے منظور ہے، 1 لاکھ کی میری،
اس نے ٹھیک ہے میں نے بیچ دی. اب نہ یہ چیز ادھر سے وصول کی نہ اس نے رقم وصول کی, چیز اس کی ہو گئی. تیرا قرض ہے اس کے ذمہ لاکھ, بس وصول کرنا. یہ چیز تیرے ملکیت سے گئی, خواہ تیرے قبضے میں ہے, گئی تیری ملکیت سے. اب اس کے بعد تو اس کو واپس نہیں کر سکتا, لے نہیں سکتا. وہ خوشی سے آپ کہتے نہیں میں بھول گیا, کوئی بھائی نے آگے کہا اللہ نے بنا کے خدا کے بندے یہ دے کے پھر ہم کہاں جائیں گے, تو اچھا بھی میں نہیں بیچتا, تو بک تو گئی. اب یہ کہہ کہ بھئی تو مجھے معاف کر دے, یہ عہد میرا واپس کر دے, اور میں غلطی کر بیٹھا, اور وہ معاف کر دے, تو اس کو بڑا اجر ہے. اگر وہ معاف کر دے اور واپس کر دے تو, کیونکہ چیز اس کی تھی, اس کی نہیں تھی. تو لیکن یہ بعد میں معلوم ہوا کہ میں غلطی کر بیٹھا بیچ کے, تو اس لیے اس کی منت کرتا ہے, تو اس کی منت مان لے اور چیز کو واپس کر دے تو اس کو بہت بڑا اجر ہے. ورنہ تو اگر شرعی عدالت ہوتی اور وہ عدالت میں جاتا کہ بیچ کے جی وہ مجھے چیز نہیں دیتا, عدالت دلاتی اپنی رقم وصول کر چیز اس کو دے. تو یہ ہے کہ جب عہد کر لیتے ہیں تو عہد پر پورے اترتے ہیں. اذا عاہد, الموفون پورے کرنے والے ہیں, بعہدہم اپنے عہد کو, اذا عاہدوا جب عہد کر لے. اور پھر والصابرین فی الباسا, اس کو صابرون ہونا چاہیے, موفون پر عطف ہو کے, والموفون والصابرون. لیکن جہاں اس طرح یہ عربی کے قواعد ہے تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اسی اعراب میں اگر پیچھے سے اعراب اس کو رفع کا اعراب کہتے چلا آتا ہے, آگے نصب کا اعراب آ گیا ہے, تو مطلب اس کو کہتے ہیں کہ مدح ہوگی اس کی. یعنی اب ترجمہ ہوگا کیا ہی کہنے صبر مندوں کا. یعنی ویسے تو ایمان والوں کی صفت بیان ہو رہی تھی کہ ایسے لوگوں کی ہے کہ جو اپنے عہد کو پورا کر, جب عہد کر لے, اور کیا ہی کہنے صبر مندوں کے. یہ بہت ہی اونچا مقام ہے. فی الباسا جو تنگی میں, مالی تنگی آ گئی, بچے بھوکے ہیں, فاقہ ہے, یہ ہے باسا, سمجھ میں نہیں آتی کہاں سے آٹا لوں, کہاں ان کو پکا کے دوں, کیسے بنے, کوئی سمجھ میں نہیں آتی. یہ ہے باسا, اس میں صبر کرتے. فی الباسا والضراء, والضراء کے معنی تکلیف, کوئی بیماری آ گئی, تکلیف ہو گئی, اس میں بھی صبر کرتے, واویلا نہیں کرتے. ہاں جی. وحین الباس, اور میدان جنگ میں, حین الباس جنگ کے وقت, وہاں بھی صبر, کیونکہ جنگ میں بھی صبر کام دیتا ہے. ورنہ تو اب چونکہ کافر نہیں صبر کر سکتے, بھاگتے ہیں. کہ امریکہ کا کمانڈو جو ہے نا, بش نے کہا تھا میرا کمانڈو 30,000 کا ہے, 30,000 کا ہے. اور جب یہ ہوا کہ بھئی وہ 34-35 کمانڈو جا رہے تھے افغانستان, پہلے شروع میں جب حملہ کیا ہے, آگے سے ایک بچہ تھا 10 سال کا, اس نے فائر کھول دیا ہے, تو 8-7 مارے گئے. تو نوائے وقت میں تھا کہ 27 مسلح کمانڈو جان بچا کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئے. یہ اب یہ صبر جنگ میں. اور دوسرے دن آ گیا کہ جی وہ بچہ کا کہا کہ جی ہمارے کمانڈو مارے, بچے نے کمانڈو مار. ہاں جی بچہ تھا, کون سا بچہ, ہمارے تو کوئی بچہ ایسا نہیں ہے, بچے نے کمانڈو مار دیے. کیونکہ صبر نہیں ہے. اہل ایمان صبر سے لڑتے ہیں, تو آگے جنت ہے, پرواہ نہیں ہے, آئے. اس لیے حین الباس اور میدان جنگ. اولئک الذین صدقوا, یہ ہے سچے. ہاں جی, ان کو سچا کہا جائے گا. اب جو صفات ہم میں سے کس میں جس کو سچا قرار دیا جائے, یہ اللہ کی گواہی ہے صحابہ کے لیے ہے. وہ نیکیاں تو ایک طرف, اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اولئک الذین صدقوا, یہ سچے ہیں. جس کو اللہ سچا کہہ دے, ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ نہیں جھوٹ بول سکتا, سچ وہ نہیں جھوٹ بول سکتا. یہ تو ہمارا خیال ہے نا, اللہ تعالیٰ کا خیال تو نہیں ہے, وہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. اس لیے ان کو سچا قرار دے رہا ہے, خود اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین صدقوا, یہ سچے ہیں, یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اولئک هم المتقون, اور یہی متقی ہیں. یہ
سچے بنو گے تو تقوی آئے گا. اصل متقی تب کہا جائے گا جب سچے بن جاؤ، جھوٹ زبان پہ جاری نہ ہو. ہاں یہ سچے ہیں، اولئک هم المتقون. ہاں اور اس کے بعد فرمایا ہے ختم ہو گیا. اس واسطے چل رہا ہے نا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أنفسنا وأقدارنا ما نصلنا. تو اس نے قتل کیا ہے تو اپنے بھائی کو کیا ہے، اور دوسرے جو بھائی ہیں وہ معاف کر دے، کوئی چیز کچھ معاف کر دے، تو وہ پھر یہ فاتباع بالمعروف، تو اس کی اتباع کرنی ہوگی اس معافی کی معروف کے مطابق، نیکی اچھے طریقے سے. مطلب اگر معاف کیا ہے تو ان کا احسان سمجھو بہت بڑا احسان ہے، اور دیت لازم آ جائے گی. یہ دیت ہوتا ہے خون بہا کہ 100 اونٹ ایک آدمی کی دیت ہوتے ہیں. یہ 100 اونٹ، تو اب 100 اونٹ کی اور یا 1000 دینار یا 10,000 درہم، یعنی ایک دینار جو ہے نا وہ 10 درہم کے برابر تھا. تو اب تو بہت فرق ہے، لیکن یہ گویا اصل شریعت کی دیت ہے. تو اب 10,000 دینار تو بہت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ دینار تو سونے کا ہوتا تھا. تو اب چاندی سے، کیونکہ شریعت میں نصاب چاندی سے چلتا ہے، سونے کی قیمت لگتی ہے. خود براہ راست سونا ہو تو پھر سونے سے نصاب چلے گا، ورنہ نصاب چاندی سے چلے گا. تو وہ چاندی 10,000 دینار، وہ بھی 10 لاکھ بن جائے گی. آج مہنگائی تو یہاں تک پہنچ گئی نا کہ ہمارا سکہ جو 10 لاکھ بن جائے گا، کیونکہ چاندی 1000 روپے تولہ ہے. تو 10,000 روپے تولہ، تو 10,000 کو 1000 سے سمجھے کہ 10 لاکھ ہی بنے گا. اور 100 اونٹ بھی 10 لاکھ سے کم نہیں ہے. ان قیمتوں سے اس طرح جاری سے سونا نکل گیا ہے، ان قیمتوں سے آگے سونا آگے نکل گیا ہے. تو اس لیے یہ ہے دیت ایک آدمی کی. تو اب جن زیادہ کے زمانے میں دیت لاگو ہوئی تھی تو اس وقت وہ تمام ڈرائیوروں نے ہڑتال کر دی. حالانکہ ڈرائیوروں کا تو نہیں آتا معاملہ، کیونکہ ایکسیڈنٹ تو ایک نیا مسئلہ ہوگا. ایکسیڈنٹ ہو گیا تو قتل کس کے ذمہ پڑے گا؟ یہ قتل تو وہ بس والی کمپنی کے ذمہ پڑے گا یہ قتل. اب آگے ڈرائیور کی غلطی سے ہوا یا جس سے ہوا تو وہ پھر آپس میں نمٹیں گے کس کی غلطی سے ہوا، لیکن وہ جو اصل دیت ہے وہ بس کمپنی کے ذمہ پڑے گی. ہاں جی. تو لیکن وہ ڈرائیور ویسے ڈر گئے اور انہوں نے جناب ہڑتال کر دی، اور یہ اور وہ نواز شریف کے زمانے میں دیت کو واپس کیا گیا، اس قانون ختم ہو گیا. کیونکہ شریعت کسی خون کو ضائع نہیں جانے دینا چاہتی. ہاں یا قصاص ہو، اور قصاص نہیں ہو سکتا دیت ہو، دیت لازمی ہے. لیکن اب یہ اور پھر یہ بھی ہے شریعت میں کہ ایک غریب شخص ہے جو قاتل قرار پایا، غلطی سے قتل ہو گیا، کیونکہ دیت اگر جان بوجھ کے قتل کیا ہو تو معاف کرنے پر دیت آتی ہے، وارث معاف کر دیں. اگر اتفاقاً قتل ہو گیا جیسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر صرف ہی دیت لازم آتی ہے. لیکن جس سے ایکسیڈنٹ ہوا وہ دیت ادا نہیں کر سکتا، اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے. تو پھر اس کی برادری، اس کی پوری اب جو ہوتی ہیں انجمنیں اور یونینیں، پھر ان پہ آ جائے گی. ہاں جی، کہ وہ سارے مل کے دیت ادا کریں. خون ضائع نہیں جانا چاہیے. ایک سے ایک شخص سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ اب دیت کا متحمل نہیں ہے، کمزور آدمی ہے، آمدن بہت بمشکل گھر کا گزارا ہوتا ہے، اتنا پیسہ کہاں سے لائے. تو پھر وہ پڑے گی سارے محل
اپنا اس کی برادری پر یا یونین جو ہے اس پر، یعنی اجتماعیت پر آ جائے گی، ان پر پھر تقسیم ہو جائے گی کس کے حصے میں کتنا آتا ہے، اور پھر نقد دینا ضروری نہیں ہے، 3 سال میں قسطیں کر دی جائیں، ہاں جی، اور قسطوں میں ادا کر دی جائے. تو شریعت نے کسی کو بھی مصیبت میں نہیں ڈالا. اب 10 لاکھ ہو، اگر 3 سال میں ادا کرنی ہے تو ایک درمیانے درجے کا آدمی بھی اسے قسطوں میں کر سکتا ہے، ورنہ اگر وہ نہیں کر سکتا تو شریعت نے تقسیم کر دی. وہ اگر برادری تو ساری برادری کرے، اگر کوئی یونین ہے وہ یونین ساری کرے، انجمن ہے کوئی انجمن کرے. ہاں جی، تو اس طرح سے وہ مشکل نہیں پڑنے دی. تو یہ فرمایا کہ تم پر قصاص فرض کر دیا گیا مقتولوں میں، قتلا قتیل کی جمع، قتیل مقتول، کوتبہ فرض کر دیا گیا علیکم تم پر قصاص. تو قصاص کے مطلب سے برابری، تو یعنی قتل ہوا ہے تو اس کے عوض میں قتل، اتفاقاً ہوا ہے تو اس کے مقابلے میں دیت. تو آزاد کے عوض قتل ہوگا بدلے میں، اور غلام کے عوض، اور عورت کے عوض. تو اب اس میں سوال ہوا کہ آزاد کے عوض، تو اگر آزاد نے غلام قتل کیا ہو تو اس کے عوض نہیں ہوگا، یا غلام نے آزاد قتل کیا ہو تو وہ نہیں. اصل میں یہ کہ یہ عرب کے رواج کو توڑا جا رہا ہے. ان کے ہاں جیسے ہمارے ہاں طبقاتی معاملہ آ گیا کہ ایک اونچا صنعت کار ہے یا کوئی وزیر ہے یا جاگیردار ہے، اب غریب کو اس نے قتل کر دیا. تو اب عرب کے ہاں یہ تھا کہ اس کے غریب کے عوض جاگیردار نہیں قتل کیا جائے گا کیونکہ بڑا آدمی ہے، یہ معمولی تھا. تو پھر قصاص کیسے ہو؟ تو اس کے غلام کو قتل کر لو. وہ غلام نے جرم نہیں کیا. ہاں، بہرحال جاگیردار خود دیتا ہے اپنا غلام، تو اس کو قتل کر لو اس کے عوض، جاگیردار نہیں قتل ہوگا. اور اگر جاگیردار کو اس نے غلام نے قتل کر دیا تھا تو یہ غلام کس خاندان کا ہے؟ اس خاندان کے سردار کو قتل کیا جائے گا کہ ہمارا سردار تھا. قاتل کو نہیں قتل کیا جائے گا بلکہ سردار کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ ادھر سردار تھا ادھر غلام ہے. غلام کے قتل کرنے سے حق نہیں پورا ہوتا کیونکہ یہ بڑا تھا. تو یہ بے انصافی ہوتی تھی، قاتل بچ جاتا ہے اور ایک بے گناہ بیچارہ قصاص میں مارا جاتا ہے. کیا مانا اس کے؟ ایسے ہی کہ قتل عورت ہوئی، مرد نے قتل کر دی، تو عورت کے بدلے میں مرد کیسے قتل کیا جائے؟ تو ان کی عورت قتل کرو. تو عورت کا کیا مطلب کہ کوئی بوڑھی یا کوئی لونڈی یا کوئی ایسی، یہ تو کیونکہ ہمارا قتل کرنے والا مرد جو ہے وہ تو بڑا ہے، وہ کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ عورت ہے، عورت کے عوض میں تم عورت قتل کر لو. تو یہ غلط ہے. یہ مرد کے عوض میں مرد ہی قتل ہوگا، اور عورت نے قتل کیا ہے تو بھی بڑے اونچے خاندان کی خاتون تھی، کسی نوجوان کو اس نے قتل کر دیا تو یہ نہیں ہو سکتا. تو غریب کا گھر کا آدمی تھا، اس کے اتنی بڑے خاندان کی عورت کیسے قتل ہو؟ وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ تم غلام کو قتل کر لو. تو اس رواج کو توڑا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. آزاد کے بدلے میں آزاد ہی قتل ہوگا. اگر آزاد قاتل ہے تو آزاد ہی قتل ہوگا. اور اگر غلام نے قتل کیا کسی بڑے سردار کو تو غلام ہی قتل ہوگا، ان کا سردار کیوں قتل ہوگا؟ تو اس لیے اگر بڑے سردار کا غلام قتل ہو گیا، ان کا کہتے تمہارا غلام تو نہیں، تو تمہارے تو بڑے کو ہم قتل کریں گے. یہ سب رواج غلط ہے. اگر غلام نے غلام کو قتل کیا تو وہی قتل ہوگا، عورت نے عورت کو قتل کیا تو وہی قتل ہوگی، مرد نے مرد کو قتل کیا آزاد نے تو وہی آزاد ہی قتل ہوگا. ہاں جی، یہ بے انصافی نہیں چلے گی. تو یہ اس رواج کو توڑا ہے کہ جو قتل کرے گا قصاص اسی سے لیا جائے گا. ہاں، اگر معاف ہو جائے کہ کئی بھائی تھے ان کے باپ کو قتل کر دیا تو ایک بھائی نے کہا کہ میں اپنا حق معاف کرتا ہوں، تو سب کی طرف سے ہوگا. بس قصاص رک گیا، اب دیت آئے گی.
کہ ٹھیک ہے بھائی ایک نے معاف کر دیا تو اب کیونکہ اب یہ کہ قتل بھی حصوں پہ تقسیم ہو سکتا، قتل تو حصوں پہ تقسیم نہیں ہوتا. اب 4 بھائی تھے تو باپ قتل